وہ حدیث مکمل اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اندر رحمت والی نبوت ہوگی، بے شک، پھر 30 سال خلافت ہوگی جو علی منہاج النبوہ ہوگی. کتنے سال؟ 30 سال، جو ابھی آپ نے ذکر کیا. اوکے. پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، پھر اس کے بعد ظلم و جبر والی بادشاہت ہوگی. یہ حدیث ہے. اب یہ جو حدیث ہے الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، کہ خلافت میری امت کے اندر کتنے سال ہوگی؟ 30 سال ہوگی. اب جو روایت سے استدلال ہوتا ہے وہ استدلال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جو آپ نے 30 سال والا کہا وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بیان کیا کہ الخلافۃ 30 سنہ، خلافت 30 سال ہوگی. ثم یکون بعد ذلک ملکا، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ تو پھر 30 سال کے بعد آئے، بادشاہت میں شامل ہوئے. قال سفینہ، پھر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب لگایا، کہا کہ سنتین ابو بکر، 2 سال ابو بکر کے، وعشرا عمر، 10 سال عمر کے، اور پھر وسنتا عشرہ عثمان، پھر 12 سال حضرت عثمان کے، اور 24 ہو گئے، وستہ علی، 6 علی کے، 30 پورے ہو گئے. 30 پورے ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ملوکیت آ گئی. تو پھر یہ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو، میں یہی بات اشکال کر رہا، الزامی جواب یہی دینے لگا تھا کہ اس روایت سے تو انہوں نے سیدنا حسن کو بھی نکال دیا. روایت کرنے والا راوی حساب لگانے میں اتنا کچا ہو گیا کہ اس نے سیدنا حسن کے جو 6 مہینے تھے، پھر اس پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ خلافت نہیں تھی، وہ حضرت علی کی خلافت کے 6 مہینے شامل ہو گئے. ایسا تو نہیں نا، انہوں نے جب 6 سال پورے کر لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اس روایت کے مطابق، اس روایت کے مطابق تو وہ پھر بحری ہیں. اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں. یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ 6 مہینے اوپر ہوں گے، یا وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے اسی 6 مہینوں میں شامل کر لو بھائی. ایسا ہی ہے. اور سیدنا حسن کو شمار ہی نہیں کیا. بے شک. اس کا مطلب ہے کہ صرف بنو امیہ پہ تنقید نہیں کر رہے، سیدنا حسن پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. بے شک. اور اس حدیث کے بہت سارے طرق ہیں، یعنی امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، ابی داؤد نے اس کو نقل کیا، سنن نسائی میں اس کو نقل کیا گیا، مسند احمد میں اس کو نقل کیا گیا. لیکن آپ کو مزے کی بات، آپ اس پر توجہ کریں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ جتنی بھی کتابوں کے اندر یہ روایت آ رہی ہے، یہ روایت ایک آدمی کرنے والا ہے اور ایک آدمی سے روایت کرنے والا ہے. صحیح. اس کے علاوہ یہ روایت نقل ہی کوئی نہیں کر رہا. وہ ایک آدمی ہے سعید بن جمحان، ایک راوی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت سفینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور روایت یہ کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خلافت کا جو معاملہ ہے، مروان بن حکم جو خطبہ دیتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ ہم خلیفہ ہیں، ہم خلافت کے اقتدار ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت سفینہ کہنے لگے کہ ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافت فیہم. میں نے سوال کیا کہ بنو امیہ کا یہ زعم ہے کہ خلافت ان کے اندر ہے، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگے کذبوا بنو الزرقاء، جھوٹ بولتے ہیں بنو الزرقاء، بنو الزرقاء جھوٹ بولتے ہیں. بل ہم ملوک من شر الملوک، بلکہ وہ ملوک ہیں اور سب سے برے ملوک ہیں، سب سے برے ملوک ہیں. پھر جو ابو داؤد کے اندر روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ میں نے حضرت سفینہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ نہیں ہے، یہ کون لوگ کہتے تھے؟ یہ ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. تو حضرت سفینہ کہنے لگے کہ کذبت استاہ بنی الزرقاء، بنی الزرقاء کی شرمگاہوں والے جھوٹ بولتے ہیں. گالی ہے عربی زبان کے اندر، اتنی سخت گالی انہوں نے دی. یعنی بنی مروان جھوٹ بولتے ہیں. اس سے بات اتنی تو واضح ہوگی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نہیں، بلکہ یہ مروان کی بات ہو رہی ہے، مروان بن حکم کی. تو مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر اسی روایت کا اضافہ ہے. وہ اضافہ یہ ہے کہ میں نے کہا فمعاویہ، پھر معاویہ کا کیا حکم ہے؟ وہ پہلا بادشاہ ہے، بس اس سے زیادہ سفینہ نہیں بولے. روایت کا مرکزی راوی ہے سعید بن جمحان. کون ہے جی؟ سعید بن جمحان.
یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت سفینہ سے روایت سنی. دیکھنا یہ ہے کہ اس کی حضرت سفینہ سے ملاقات بھی ہے کہ نہیں. بالکل یہ بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا دیکھنا. بالکل وہ بنتا ہے. اس کو بیان کرتا ہے وہ کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں, عبداللہ بن احمد, کہ میرے باپ احمد کہتے ہیں کہ حشرج نے کہا کہ میں نے پوچھا, یعنی امام احمد نے پوچھتے ہیں حشرج سے کہ میں نے سعید سے پوچھا کہ آپ کہاں ملے تھے سفینہ سے. ہاں پیغام جو اٹھا کے لے کے پھر رہے ہیں, روایت تو ان کی دے رہے ہیں, کہاں ملے تھے؟ تو ملاقات تو ہی ہوگی نا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ملا, سنیں, لقیتہ, میں ملا سفینہ سے ببطن نخلا, وادی نخلا میں, فی زمن الحجاج, حجاج بن یوسف کے زمانے میں. کب ملا؟ حجاج بن یوسف کے زمانے. دو باتیں, وادی نخلا اور زمانہ کون سا ہے؟ حجاج بن یوسف. اور کہتے ہیں فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ ثَمَانِيَ لَيَالٍ, میں 8 راتیں ان کے پاس ٹھہرا رہا. اور میں نے ان سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں, احادیث کے بارے میں, تو انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی. تو میں نے ان سے کہا اب یہ بات غور کرنے کی, 3 باتیں غور کرنے کی, وادی نخلا, زمانہ حجاج بن یوسف کا, تیسرا میں نے ان سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے. جس بندے کے پاس رات گزارے ہیں 8, میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, تو انہوں نے نام نہیں بتایا اور ان کا میرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ رکھ دیا. صحیح. یہ 3 باتیں قابل غور ہے. میں ان تینوں پہ بحث کرنے والا ہوں, میں نہیں, محدثین کرام نے بحث کی ہے. پھر اس روایت کو پتہ نہیں استدلال پہ کیوں پیش کیا جاتا ہے. اب دیکھیں, اچھا یہی سوال مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے کہ پوچھا تو کہنے لگے کہ میں وادی نخلا میں حجاج کے زمانے میں ملا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج گورنر کب بنا. حجاج کو عبد الملک بن مروان نے 1 ذی الحجہ سن 72 ہجری کو, 1 ذی الحجہ سن 72 ہجری, تمام مورخین لکھ رہے ہیں, ابن کثیر, ابن خلدون, سب نے لکھا, تبری, سب نے لکھا کہ حجاج کو گورنر بنایا عبد الملک بن مروان نے 1 ذی الحجہ سن 72 ہجری. کب؟ 1 ذی الحجہ سن 72 ہجری. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا, تو ان کے محاصرے کے لیے حجاج بن یوسف کو گورنر بنایا. اچھا, کہ آپ جائیں مکہ پر حملہ کریں اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹائیں کہ انہوں نے ہماری حکومت کے اندر خلافت کا اعلان کر دیا. یہ محاصرہ 17 جمادی الاولیٰ, 17 جمادی الاولیٰ 73 ہجری تک جاری رہا, یعنی 5 ماہ یہ محاصرہ جاری رہا. 5 ماہ اور 17 دن ٹوٹل اس محاصرے کا ہے. پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ختم کیا گیا. پھر جب حجاج واپس آیا تو پھر عبد الملک بن مروان نے حجاز کا گورنر حجاج بن یوسف کو ہی بنا دیا. صحیح. اب دیکھیں یہ محاصرہ ختم ہوا کب؟ 73 ہجری میں. 5 ماہ 17 دن 72 میں جاری ہوا, 73 ہجری میں ختم ہوا. صحیح. اب 73 سے 75 تک حجاز کا گورنر حجاج بن یوسف رہا. کتنا؟ 73 سے 75. سب سے پہلے 72 میں لگایا, وہ 73 تک اس نے محاصرہ کیا. پھر 73 سے 75 2 سال وہ حجاز کا کیا رہا؟ گورنر رہا. اب پھر اس کی بکثرت شکایات وصول ہونے لگی تو پھر اسے عبد الملک بن مروان نے حجاز سے معزول کر دیا تھا. یہ الگ بات ہے. تو اب وادی نخلا یعنی حجاج بن یوسف کا جو زمانہ, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے وادی نخلا میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں ملاقات کی, وہ کب بنتا ہے؟ 73 سے 75. 73 سے 75. صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ہے, 73 سے 75. اور سفینہ کی وفات 71 ہجری میں ہو چکی ہے. اب بتائیں سفینہ کی وفات کب ہوئی؟ میں نہیں کہہ رہا سفینہ کی وفات, میں 71 ہجری میں نہیں کہہ رہا, بلکہ مورخین نے ذکر کیا. یعنی کس نے؟ علامہ مجیر الدین العلیمی اپنی کتاب التاریخ المعتبر میں لکھتے ہیں کہ سفینہ 71 ہجری کو وفات پا گئے. امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا کہ وہ 70 کے بعد فوت ہوئے, یعنی 71 ہجری میں فوت ہو گئے.
پھر علامہ یحییٰ بن ابی بکر الیمنی نے لکھا کہ 70 ہجری میں فوت ہو گئے، 71 سے بھی پیچھے آ گئے، 70 ہجری میں فوت ہو گئے. یہ میں آپ کے سامنے مورخین پیش کر رہا ہوں. پھر ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں 71 ہجری لکھا. صحیح. ابن کثیر بھی یہ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ کہ کب فوت ہوئے؟ 71 ہجری میں. اور حجاج کا زمانہ ہی 73 سے 75 ہے. تو پھر سعید بن جمحان کہاں سن رہے ہیں؟ ملاقات ہی ثابت ہی نہیں ہے. پھر اگلی بات، دوسری بات کہ سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ رکھا. یہ ہم کہتے ہیں فتنوں کا دور تھا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فوت ہو گئے تھے. فتنوں کا دور تھا، لہٰذا کسی شخص نے سفینہ بن کے ان سے یہ روایت بیان کر دی جو اسے حساب بھی نہیں لگا اور وہ بنو امیہ کی بڑھاس نکالنا چاہتا تھا. صحیح صحیح. پہلی بات یہ حساب ہی صحیح نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سفینہ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. تیسری یہ ہے کہ سعید بن جمحان خود ضعیف ہے. کیسے ضعیف ہے؟ سب سے پہلے ابن معین رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب تعلیق تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اسماء الرجال کی مشہور کتاب ہے تہذیب، اس کے بعد جو ان کی تعلیق ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جو سفینہ سے روایتیں نقل کرتے ہیں یہ سعید بن جمحان، لا یرویہا غیرہ، لا یرویہا غیرہ، سعید بن جمحان کے علاوہ ان روایتوں کو بیان ہی کوئی نہیں کرتا. سعید بن جمحان جو سفینہ سے روایتیں نقل کرتا ہے اس میں وہ اکیلا ہے اور اکیلا ملاقات ہی ثابت نہیں ہے. لہٰذا اور کہتے ہیں وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، میں امید کرتا ہوں کہ سفینہ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. یہ جو برائی ہے یہ جمحان کے اندر ہی پائی جاتی ہے. امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ بخاری کے نام لیتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں فی حدیثی عجائب، اس کی حدیث کے اندر عجائب ہیں، کوئی عجیب چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے حساب ہی کلیئر نہیں ہو رہا، ملاقات ہے ہی نہیں اور یہ بیان کر رہا ہے. یعنی جو بھی پیغام وہ اٹھا کے لائے ہیں وہ پیغام ہی صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے بھائی. صاحب عقل بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. امام ابو حاتم الرازی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یکتب حدیث، اس کی حدیثوں کو تو لکھ دیا جاتا ہے لیکن ولا یحتج بھی، اس سے دلیل ہی نہیں پکڑی جا سکتی، قابل استدلال ہی نہیں ہے اس کی روایتیں. اور یہ پوری سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کو ملوکیت میں بدل رہے ہیں، صحابیت کو داغدار کر رہے ہیں اس روایت کو لے کر. اور یہ کہتے ہیں ہم صحیح حدیثیں پیش کرتے، صحیح الاسناد. کیا یہ تحقیق نہیں کرنا ان کے ذمہ نہیں تھا کہ اس کی تحقیق کرتے کہ یہ روایت کیسی ہے؟ اس روایت نے 1450 سال بعد بیان ہونا تھا تو ایک چیز تو، اور اس روایت پر ایک اتنا بڑا مسئلہ کہ علامہ مودودی کتاب لکھ دیتے ہیں خلافت و ملوکیت، مولانا اسحاق کلپ بنا کے چڑھا دیتے ہیں. علی مرزا کا پورا مقدمہ اس پر کھڑا ہوا ہے. تو کیا اس روایت کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ پھر کہتے ہیں کہ جو لا یحتج بھی ہے دلیل، یہ لا یحتج بھی صرف یہی کہا نا دلیل نہ لو، حدیثیں بیان تو کر سکتے ہیں نا، تو اس کا معنی خود بیان کیا ہے. یہ بھی میں آج رد کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ لا یحتج بھی، آگے سے مرزا صاحب کہنے لگے کہ وہ جی لا یحتج بھی دلیل نہ پکڑو، ہم دلیل کے لیے نہیں استعمال کرتے، ہم کون سا عقیدہ اسے ثابت کر رہے ہیں. نہیں، لا یحتج بھی جو لفظ بول رہے ہیں اس کا امام ابو حاتم الرازی خود بیان کر رہے ہیں کہ میں اس کا کیا مراد لے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ لا یحتج بحدیثی، یعنی ان کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ما معنی لا یحتج بحدیثی، ابا جی جو آپ کہتے ہیں کہ لا یحتج بحدیثی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کانوا قوما، ایسے لوگ پائے جاتے تھے اس زمانے میں، لا یحفظون، جو یاد نہیں کرتے تھے باتوں کو، فیحدثون بما لا یحفظون، جو یاد نہیں کرتے تھے وہ حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. اور اس کے بعد کہتے تھے فیغلطون، غلط ہو جاتے تھے، خرابیاں پیدا کرتے تھے امت میں، جیسے یہ سعید بن جمحان کر رہے ہیں. اور وترافی احادیثم اضطرابا، اور آپ ان کی حدیثوں کے اندر اضطراب دیکھیں گے. اضطراب، مضطرب حدیث کہاں قابل استدلال ہے؟ کوئی قابل استدلال نہیں ہے. پھر آخری حوالہ پیش کر دیتا ہوں، میرے سامنے بہت سارے محدثین کے حوالے لکھے ہوئے ہیں. امام الساجی کہتے ہیں کہ لا یطابع علی حدیثی، کہ اس کی حدیث کے اندر مطابقت نہیں کی جاتی. میں نے یہ آپ کے سامنے محدثین اکرام کی آراء پیش کی کہ ایسے ثابت یہ ہوا کہ جو روایت ہے سعید بن جمحان کی خود ضعیف ہے، وہ راوی ہی ضعیف ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مسلم کی روایت ہے کہ میرے بعد میری امت کے اندر 12 خلفاء ہوں گے،
کتنے؟ 12 خلفاء. 12 خلفاء ہوں گے. یہ حدیث اس حدیث کی بھی خلاف ہے. یہاں کہہ رہے ہیں 30 سال خلافت ہوگی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملکیت ہو جائے گی. تو 12 خلفاء والی کہاں سے بات نکل آئے؟ 12 تو آتی ہی نہیں ہیں, پھر بن ہی اس نہیں حساب سکتے. سے نہیں بن سکتے. تو یہ اس حدیث کے درمیان بھی تعارض ہو گیا. پھر عقلی بات یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے دین کو پوری دنیا پر غالب کر دیں گے, آپ کا دین سپیریئر رہے گا. ہاں, ہم آپ کو زمین, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے زمین کو کشادہ کر دیا گیا, میں زمین کے مشارق و مغارب دیکھ رہا ہوں. کہ 30 سال بس آپ کی نبوت کی محنت 30 سال, اس کے بعد امت نے آپ کی دعوت چھوڑ دی اور اس کے بعد پھر امت آج تک گمراہی پہ چل رہی ہے. نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک. بلکہ یہ تو قیامت کی صبح تک ہمارے دین نے غالب رہنا ہے, اور قیامت کی صبح تک یہ خلافت کا نظام یہ تدریجاً جاری رہے گا, اور اس کے لیے محنت کوشش جاری رہے گی. اور اسی کی ایک کڑی سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یا آپ کا دین جو آپ کی نبوت وہ 30 سال کے اندر بند نہیں ہے, بلکہ وہ قیامت کی صبح تک جاری. پھر یہ ایک اور عجیب لطیفہ ہے کہ سیدنا حسن تک خلافت ہے, پھر بنو امیہ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت شروع ہو گئی, پھر عمر بن عبدالعزیز درمیان نے خلیفہ بنا دیے, پھر ملوکیت شروع ہو گئی. پھر کوئی اچھا نظر آیا اس کو, یہ ہمارے وہ مشہدی صاحب کہتے تھے کہ نانی ویڑا ہے کہ جس کو دل کیا اس کو خلیفہ بنا دیا, جس کو دل کیا اس کو ملوک بنا دیا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا قاضی صاحب, ایک سوال ہمیشہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے, جب وہ خلیفہ ہی ہیں, مان لیتے ہیں وہ خلیفہ ہیں, تو پھر یہ ملک کا لفظ بڑا مشہور ہوا ہے آج کل. تو یہ بہت خیر سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت زیادہ یہ گردش کر رہا ہے ملک ملک. تو مجھے یہ بتا دیں کہ وہ ملک کیوں مشہور ہوئی ہے جب وہ خلیفہ ہی ہیں؟ تو یہی تو میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مشہور کرنے والے یہ روافظ اور ان کی ماں پرست لوگ تھے, ورنہ صحابہ کرام خلیفہ کہہ رہے ہیں سیدنا امیر معاویہ کو. یعنی آپ کے سامنے میں یہ نسائی کی روایت 3942, اس کے اندر سیدنا نافع واقعہ بیان کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کی زمین وغیرہ اس کا. تو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری دنوں میں ان کو معلوم ہوا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی آگے واقعہ بیان کریں, یعنی خلافت کے آخری دنوں میں. تو یہ لفظ کیا بول رہے ہیں جی؟ خلافت. پھر نسائی 4684 کے اندر بھی خلافت کا لفظ ذکر ہے. پھر اس کے بعد ابو داؤد 1960 کے اندر بھی یہی لفظ ذکر ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں. سیدنا ابن عمر, سیدنا وائل بن حجر, دیگر صحابہ خلیفہ کہہ رہے ہیں, خلیفہ کا لفظ بول رہے ہیں. اور پھر دیکھیں کہتے ہیں جی انہوں نے شورا ختم کر دی تھی, وہ آمر بن گئے تھے, تو لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ملک تھے. سیدنا امیر معاویہ کی شورا بھی تھی. تاریخ پڑھیں نا, زبانی کلامی باتیں کرنے سے تو نہیں بات ہوتی. سیدنا عمر بن عاص, مغیرہ بن شعبہ, ابو ایوب انصاری, زیاد بن ابی سفیان, یہ مشہور شورا کے رکن تھے. دیگر حضرات بھی آپ کی شورا کے اندر شامل. شورا کا نظام وہی رہا. پھر آپ سے میں ایک اگلی بات سوال کرتا ہوں. دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر خلیفہ ہیں, بے شک اہل سنت مانتی, ٹھیک ہے. انہوں نے خلافت کے لیے نامزد کیا سیدنا عمر کو, بے شک لوگوں نے بیعت کی, بالکل خلیفہ ہیں. خلیفہ خلافت منتقل ہوئی ابو بکر کے بعد عمر کے پاس. حضرت عمر نے شورا بنائی, انہوں نے منتخب کیا سیدنا عثمان کو. خلافت منتقل ہوئی سیدنا عثمان پر, خلیفہ ہیں. خلیفہ ہیں. ان کی خلافت منتقل ہوئی سیدنا علی پر, بے شک خلیفہ ہیں. خلیفہ ہیں. ان کی خلافت منتقل ہوئی سیدنا حسن پر, خلیفہ ہیں. خلیفہ ہیں. سیدنا حسن بلا کے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنی خلافت دے رہے ہیں, تو وہ ملک کیسے ہو گئے؟ عقلاً بات سمجھ آنے والی ہے. نہیں, خلافت وہی منتقل ہو رہی ہے نا. کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو جانشین, اور جب بیٹے کو بنایا تو بیٹا ملک بنا نا. سیدنا امیر معاویہ کو خلیفہ بنانے والے سیدنا حسن ہیں. تو پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو حضرت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تھوڑا ہی پتہ تھا کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ ملک بن جائیں گے بعد میں؟ بھائی نہیں, اس وقت نہیں پتہ تھا جب انہوں نے بیعت کی, لیکن بعد میں ان کے زمانے خلافت کے اندر زندہ رہے کہ نہیں رہے؟ بالکل زندہ رہے. اور ان سے وظیفہ وصول کیا کہ نہیں کیا؟ کیا.
کہ بھائی وظیفے سے بائیکاٹ کر دیتے. بھائی ملک کا تو میں وظیفہ لیتا ہی نہیں ہوں, اب خلیفہ ہی نہیں ہے, ہاں بادشاہت کا نظام آ گیا اب تو میں نہیں لیتا. وظیفہ ہی نہیں لیتا, وظیفہ لے رہے ہیں, سیدنا حسین لے رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو ان ساری چیزوں سے ثابت ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک قطعاً نہیں ہیں, آپ خلیفہ ہیں. جب آپ خلیفہ ہیں تو پھر وہ روایت وہ اس کے ضمن میں آئی ہی نہیں. سب سے پہلے نبوت ہوگی رحمت والی, پھر خلافت ہوگی رحمت والی, پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. آپ یزید کو اور اس کے بعد آنے والے سارے حاکموں کو ہماری طرف سے کاٹ کھانے والی خلافت اور جبر علی بنا دیں, ہمیں مسئلہ نہیں ہے. ہم صحابیت کا دامن بچانا چاہتے ہیں. بے شک بے شک. ہم سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کہیں گے وہ خلیفہ ہیں, اس کے بعد آپ یہ حدیث ہاں پھر جو اس کے بعد جو مرضی کہیں اس میں تو ہم نے ہمارا صحابیت کا دامن بچانا ہے. بے شک.